بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ جناب آج ہے 25 مئی سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں، عید کی چھٹیاں آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ مزید ہم سب کو خوشیاں دے۔ تو ویڈیو جناب وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلی ویڈیو ختم کی تھی، کیونکہ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ریجن میں، اور خاص طور پہ کچھ تانے بانے بھی، سازشوں کے تانے بانے بھی بنے جا رہے ہیں، اور جہاں ریجنل بلاکس کی بات ہو رہی ہے وہ چل رہی ہے۔ ریجنل پالیٹکس کیا ہے، اس میں بیرونی جو طاقتیں ہیں ان کا کیا رول ہے، بالکل سچویشن اسی طرف جا رہی ہے۔ اور ہم لائن آف کنٹرول پہ کل تھے جناب، اور اگلے مورچوں پہ گئے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، کور کمانڈر 10 کور تھے، DDI SPR تھے، اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران موجود تھے۔ تو وہاں پہ پورا دن گزارا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور دیگر آفیسر کے ساتھ کھل کر بات ہوئی، سچویشن کو سمجھنے کا موقع ملا، سیکورٹی سچویشن کو خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں۔ کشمیر، پاکستان، سی پیک، یہ ساری چیزیں، چائنا، انڈیا، افغانستان، پاکستان، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، ایران، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا ویژن تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو، تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو سچویشن ادھر ہی جا رہی ہے، اور جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ مختلف اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کشمیر کے بارے میں، کشمیر اور سی پیک اور افغانستان، یہ تین اس خطے کے اہم ترین موضوعات ہیں، اور اسی وجہ سے کیونکہ اس وقت پاکستان، چائنا، رشیا، انڈیا، ایران، یہ اس افغان طالبان، یہ ایک کیا کہنا چاہیے، اتحاد آپ کہہ لیں، ایک لائک مائنڈڈ کہہ لیں آپ، کم از کم زبان الفاظ میں، تو یہ آپس میں ایک لائک مائنڈڈ گروپ ہے۔ دوسری طرف انڈیا ہے، اور انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے امریکنز، ان کو شے دیتے رہتے ہیں، اور انڈیا بھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ تو کشمیر کے معاملے میں جناب صورتحال یہ ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بالکل کھل کے بات ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو انڈیا نے سوچا تھا، جو مودی نے سوچا تھا، جو BJP نے اور سوچا تھا کہ جناب بس مقبوضہ کشمیر کا بوریا بستر صاف، تو وہ تو ان کا پورا ماڈل ناکام ہو چکا ہے۔ اور نہ صرف مقبوضہ کشمیر کا جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ ناکام ہو گیا مودی سرکار کا اور اجیت ڈوبل ڈاکٹرن خاص طور پہ، بلکہ الٹا ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے NRC نیشنل رجسٹریشن کا قانون جو لے کے آئے وہ، اور اس کے بعد شہریت امینڈمنٹ ایکٹ جس میں شہریت دینے کی پالیسی دی تھی کہ سٹیزن شپ کیسے دی گئی تھی، وہ یہ ساری چیزیں فلاپ ہو چکی ہیں، اور ان کو عالمی سطح پہ پذیرائی نہیں ملی۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور یورپین یونین، امریکنز کی جو تنظیمیں ہیں اور امریکن آفیشلز جو ہیں، انہوں نے اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ سخت ترین رد عمل آیا۔ اب اس کا کیا ہے، پورا دن ہم نے لائن آف کنٹرول پہ گزارا، اور اس کا سچویشن کیا ہوئی، بنکرز میں بھی گئے ہم، وہاں پہ جوانوں سے بھی باتیں کی، مقامی آبادی سے بھی ملے۔ تو وہاں پہ اب وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے انڈیا اپنی ناکامی کا، مودی، اجیت ڈوبل اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے کا سارا ملبہ آپ وہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی اور پہ ڈال دیا جائے، اس لیے وہ یہ کرتے رہتے ہیں شرارتیں کہ لڑائی چھڑی جائے۔ پھر آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا لڑنا ہے، 27 فروری ہمارے سامنے، انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی پھڈا شروع کر دیا۔
اب چائنا نے جو سرحدی جھڑپ ہوئی 2 ہفتے پہلے، اس میں چائنا نے ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی. ٹھکائی کرنے کے بعد چائنا کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انڈیا جو ہے وہ کسی کی شے پہ کر رہا ہے. انڈیا اکیلا اتنی ہمت نہیں کرتا اور نہ اس میں اتنی سکت اور ہمت ہے. وہ یہ پنگے جو لے رہا ہے، نیپال کے ساتھ پنگا لے لیا، اس کی زمین پہ سڑک بنا دی، پھر چائنا کے ساتھ سرحدی جھڑپ، یہ ذرا ٹیسٹر لگایا تھا انہوں نے کہ چیک کرتے ہیں چائنا کی طرف سے کیا رد عمل آیا. چائنا کی طرف سے شدید رد عمل آیا. اب چائنا نے یہ سارے خطرات بھانپتے ہوئے اب بنکرز بنانا شروع کر دیے ہیں انڈیا اور چائنا کی باؤنڈری پہ. چائنا نے بنکرز بنانا شروع کر دی ہیں، وہاں پہ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ اپنی فورسز لگائے گا، اور اسی لیے انڈیا بھی آہستہ آہستہ اب موو کر رہا ہے اپنی ٹروپس کو چائنا بارڈر پہ. اور اس کی ریزن میں بتا دوں کہ یہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا جو اس نے حصے بکھرے کیے ہیں، اس میں چائنا کا بھی علاقہ تھا جی لداخ، اس کو اس نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنا انڈین یونین کی ٹیریٹری بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کو چائنا ریجیکٹ کر رہا ہے. اور اس لیے آنے والے دنوں میں یہ جو ایک کولڈ وار کا جو تصور ہے وہ واپس آ رہا ہے. خاص طور پہ اس ریجن میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے. اور کیونکہ میں آپ کو کولڈ وار کا پچھلا جو زمانے پہ لے جاتا ہوں، رشین اور افغان وار، وہ کولڈ وار کی میرا آخری لڑائی تھی، اور اس کے بعد پھر امریکہ سپر پاور دنیا کا واحد بن گیا تھا. تو واپس اس طرف خطرات جو تجزیہ کار ہیں، عالمی طور پہ جانے پہچانے ہیں، پھر آپ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، ان کے آپ اداریے پڑھنا شروع کر دیں تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹسل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس ریجن میں یہ ساری لڑائی جو ہے وہ اسی طرح لڑنے کی کوشش کی جائے گی. تو چائنا بھی، اس کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب انڈیا کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اور انڈیا کے پیچھے کوئی اور ہے، لہٰذا اس طرف ہو گیا. ادھر اب انڈیا کیا چاہتا ہے؟ انڈیا یہ جو کچھ چھیڑخانیاں کرنا چاہ رہا ہے وہ یہی پنگے لینے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر جھڑپیں ہوتی رہیں. اور پھر اس کا ایک اور جو خیال تھا، کیونکہ سی پیک آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے راستے سے آ رہا ہے، پاکستان یہ لنک کرتا ہے. اب اس نے اس ٹکڑے کو کوشش کی کہ توڑا جائے، متنازع بنایا جائے گلگت بلتستان کو. دیامیر بھاشا ڈیم، اس پہ بھی اس نے اعتراضات اٹھائے، پروپیگنڈا تھا، اعتراضات کیا تھے. کوشش کی ورلڈ بینک کو بھی رام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ فلاپ. اس کے بعد اب اگلا جو ہے یہ انڈیا کی زبان نہیں ہے، کیونکہ انڈیا مقبوضہ کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس سے 1 انچ ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکا. تو کہاں گلگت بلتستان؟ اب ان کا ماڈل کیا ہے، میں وہ ماڈل آپ کو بتا دیتا ہوں جو خبریت والی چیز ہے. اب ان کا ہے جی گلگت بلتستان میں کوئی انسرجنسی شروع کی جائیں، وہاں پہ قوم پرستی کو ہوا دی جائے، وہاں پہ کوئی اپنے ماؤتھ پیس، اپنے ٹولز تلاش کیے جائیں گلگت بلتستان خاص طور پہ، اور وہاں پہ ہوا دی جائے جناب. اور علیحدگی پسندی کی، قوم پرستی کی، کو خدا نخواستہ فرقہ واریت کی، اس طرح کی کوئی چیز. تو وہاں پہ ہمارے بھی جو ادارے ہیں متحرک ہیں، اور ان کو بھی اس بات کا علم ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ بے خبری میں بندہ نہ مارا جائے، جیسے کہ ہم ایسٹ پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوا تھا. یہاں کے بارے میں ہمارے پاس معلومات موجود ہیں کہ یہ پلان ہے. ہمارے پاس کوئی ایک آدھ ڈاکومنٹ بھی ہمارے ہاتھ لگا ہے کہ فردر گلگت بلتستان کو خاص طور پہ آزاد کشمیر اس کے بعد ہے تو اس کو تھوڑا سا کیا جائے. وہ اس میں ابھی تک الحمدللہ ناکامی ہوئی ہے. کچھ ان ارتھ ہوئی ہیں چیزیں اور کچھ انفولڈ ہوئی ہیں، اس کے بعد کچھ ٹریس ہوا ہے، پھر کاؤنٹر اس کو کیا گیا ہے، ہم نے الحمدللہ کر دیا ہے.
اس کے نتیجے میں اب فرسٹریشن تو ہے. اب گلگت بلتستان کیوں امپورٹنٹ ہے، گلگت بلتستان کو کیوں وہاں پہ سب سے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کی جا رہی ہے سی پیک کا روٹ پاک چائنا بارڈر پہ ہے. گلگت خنجراب آپ نے سنا ہوگا، خنجراب ہے، ہنزا ہے، گلگت سکردو، یہ ساری کوئی باؤنڈری ہے. بائی روڈ جانے کا مجھے اتفاق بھی ہوا ہے چائنا. اور اس طرف سنکیانگ کا صوبہ ہے جو مسلم میجورٹی کا صوبہ ہے چائنا کا. وہاں سے سی پیک اقتصادی راہداری جو ہے آنی ہے اور آگے جائے گی، کیا کہنا چاہیے، گوادر تک. تو یہ معاملات، تو اس کو اگر متنازع کرتے ہیں، مستقبل کی سوچ رہے ہیں کہ اگر اقتصادی راہداری کو، سی پیک کو اگر توڑنا ہے، کاٹنا ہے اور چائنا کو اور اس خطے کو، پاکستان کو اس کے ثمرات سے چھٹی کرانی ہے اور نقصان میں تبدیل کرنا ہے، تو پھر اس کو متنازع کیا جائے، یہاں پہ سیکورٹی کا ایشو کھڑا کیا جائے. تو یہ جو چیز ہے، تو اگر ہم ادروائز چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں مختلف ایریاز میں، چھپنے والے آرٹیکلز، خبریں، اسٹیٹمنٹس، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پلان ہے اور اس میں کیا کہنا ہے جی، چائنا کو پریشر میں لانے کے لیے کیا کیا ہے، انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ادھر پنگے بازی شروع کر دیں. اب چائنا کی ایک پالیسی ہے، چائنا اب تک اس نے جو ترقی کی ہے وہ ہے کہ اوائڈ کیا ہے، اس نے لڑائی کو، ہر طرح کی لڑائی کو اوائڈ کیا ہے اور سموتھ اس نے آگے بڑھا ہے. ڈسپیوٹس کو، جو تنازعات ہیں، چھوٹے موٹے تنازعات، اس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اس نے اپنی ڈائریکشن بالکل سیدھی رکھی، اسٹریٹ. اور اس کا تھا کہ پہلے اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو تگڑا کیا جائے، دفاعی اعتبار سے تگڑا کیا جائے اور پوری دنیا میں جڑیں پھیلائی جائیں اقتصادی اعتبار سے. وہ کر چکا ہے اور جنگوں کو اس نے اوائڈ کیا ہے. لیکن اب جو ماڈل ہے وہ ہے کہ انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے اور انڈیا میں اتنی سخت ہے. انڈیا پہلے افغانستان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 دفعہ مار کھا چکا ہے، رشین افغان وار میں بھی اور اس جو تازہ ترین افغان طالبان کے ساتھ جو وار تھی اس میں بھی ٹھیک ٹھاک مار کھا چکا ہے. اس میں اتنی سخت نہیں، اس کے پیچھے کچھ فورسز ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہی ہیں ان سے اور اس کو شے دے رہی ہیں. اور انڈیا کو بیک ڈور چینل پہ بھی کچھ دوست ہیں سمجھانے والے جو کہہ رہے ہیں کہ اس ریجن میں پلیئرز کون سے پلیئرز ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، اور اس میں انڈیا بھی آ سکتا ہے. اور انڈیا کو تبھی فائدہ ہوگا کہ وہ کشمیر کا ڈسپیوٹ 2 طرفہ طور پہ کوشش کرے، حل کر لے اور وہ بھی سی پیک کا حصہ بنے. امریکہ بیٹھا ہے کئی ہزار میل دور اور یہ ممالک ادھر ہی رہنے ہیں. تو اقتصادی ترقی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور سی پیک سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تنازعات ختم کرنے چاہیے علاقائی. ورنہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے اگر کولڈ وار کا زمانہ دوبارہ آتا ہے اور جو ہیں اتحاد بالکل کلیئر ہیں، لائک مائنڈڈ بالکل کلیئر ہیں. روس کی اب وہ سچویشن نہیں ہے جو آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے 20 سال پہلے ہو گئی تھی، 30 سال پہلے ہو گئی تھی. وہ واپس سروائیو کر رہا ہے اور بہت زیادہ تیزی سے کر رہا ہے. چائنا اس کے ساتھ مل چکا ہے، لائک مائنڈڈ سارے ملتے جا رہے ہیں. تو یہ ہے سچویشن جناب. اور پلان، دشمن کے عزائم، منصوبہ بندی، یہ ساری چیزوں کا علم ہو تو اس کو کاؤنٹر کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو جناب مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اسی نوعیت کی چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے.